انشاءاللہ سٹارٹ لیں گے۔ یہ جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 256 ہے، یہ بھی ایک کریٹیکل آیت ہے، اس میں کئی ایک اہم مضامین ڈسکس ہوئے ہیں، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اسے کور کروں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اکراہ فی الدین، دین قبول کرنے کے معاملے میں کوئی جبر نہیں، کسی پہ سختی نہیں کہ اس کو دین قبول کروایا جائے۔ اس کو کھول لیں قرآن کو سامنے۔ قد تبین الرشد من الغی، بے شک خوب واضح کر دیا گیا ہے ہدایت کو گمراہی کے مقابلے میں۔ یہ بڑی اہم آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کسی کے اوپر زبردستی اور دھونس نہیں ہے کہ وہ دین قبول کرے، یعنی آپ تلوار کے زور کے اوپر، گن پوائنٹ کے اوپر کسی کو مسلمان نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی کو الگ کر دیا ہے، جس کی مرضی ہے وہ ہدایت قبول کرے، جس کی مرضی ہے وہ انکار کرتے ہیں۔ جو سورہ الدہر میں بھی آیا نا، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، بے شک ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے، اب تمہاری مرضی ہے، چاہے وہ تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو خواہ ناشکری کی۔ زبردستی کسی شخص کو دین اسلام میں داخل نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس میں ایک اس کا جز ایسا ہے، اور وہ اسپیسیفکلی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے متعلق ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے کہ جب کبھی بھی کسی رسول کو مبعوث کیا گیا، نبی نہیں رسول، رسول جو ہے وہ سپرلیٹو ڈگری ہے، جو دھمکی کے ساتھ آئے کہ مجھ پہ ایمان لے کر آؤ، اگر نہیں لے کر آؤ گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پہ عذاب آ جائے گا۔ جو پیغمبر یہ دھمکی لگاتا ہے نا، وہ رسول ہوتا ہے، باقی عام انبیاء ہیں۔ تو چونکہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رسول تھے، آپ کے کیس میں بھی یہ دھمکی امپلائڈ تھی آپ کی دعوت میں کہ جو لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو ایک نہ ایک دن ان کو اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کے ذریعے تباہ و برباد کر دے گا، جس طرح کہ اگلی قوموں کے ساتھ ہوا۔ سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، سیدنا لوط علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا شعیب علیہ السلام، اور سیدنا ہود علیہ السلام، سیدنا صالح علیہ السلام، ان تمام رسولوں کے کیس میں ان کے مخالفین کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا اور اہل ایمان کو بچا لیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیس میں بھی ظاہر ہے یہی اللہ کی سنت تھی۔ اس دفعہ سنت میں اس اعتبار سے ایک تبدیلی آئی کہ وہ عذاب جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی طوفان کی شکل میں، کبھی سمندر میں غرق کرنے کی شکل میں، کبھی پتھروں کی بارش کی شکل میں، کبھی چنگھاڑ کی شکل میں آتا تھا، ہمارے نبی علیہ السلام کے کیس میں وہ عذاب استیصال، قتال کی شکل میں مسلط ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی تلواروں کو کافروں پر مسلط کر دیا۔ اور اس کا ذکر سورہ التوبہ کی آیت نمبر 14 کے اندر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اے مسلمانوں تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دے، یعنی 23 سالہ اسلامی دعوت کے بعد آلموسٹ وہ عذاب کا کوڑا جو ہے مشرکین عرب کے اوپر پڑا، اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ کوڑا رومنز اور پرشینز کے اوپر بھی پڑا، جنگ قادسیہ اور یرموک کی شکل میں۔ اور اس کا ذکر بھی سورہ التوبہ کی آیت نمبر 29 کے اندر موجود ہے کہ مسلمانوں کے ذمے اللہ نے یہ کام لگایا کہ نبی علیہ السلام کے بہاف کے اوپر کلمت اللہ کو بلند کرنے کے لیے تم نے جہاد کرنا ہے، اور اس سے مراد اسپیسیفکلی صحابہ کرام کا جہاد ہے۔ بعد کے جو آل امیہ کے یا آل عباس کے یا ایون آٹومانم امپائرز، یہ سب کے سب سپر پاورز کی انویژنز تھیں دوسرے کنٹریز کے اندر، ان کا نبی علیہ السلام کے اس جہاد اور قتال کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جتنے بھی اس قسم کی حرکتیں کرنے والے تھے وہ اپنے بھائیوں کو بھی قتل کروا دیتے تھے، اپنے باپ کو جیل میں ڈلوا دیتے تھے۔ اب میرا خود تعلق جو ہے وہ مغلیہ خاندان کے ساتھ ہے، لیکن اگر آپ یہاں پہ سب کانٹیننٹ میں مغلوں کی حکومت دیکھیں تو آپ کو ان کے حکمرانوں میں بے دینیت نظر آئے گی۔ اکبر بادشاہ 12 سال کی عمر میں جو ہے وہ شہنشاہ بن گیا، اور آلموسٹ 70 سال تک اس نے حکومت کی ہے، ہندو عورتوں سے بھی اس نے نکاح کیے ہوئے تھے۔ اس کے بعد سب سے پرہیزگار بادشاہ اورنگزیب عالمگیر پیش کیا جاتا ہے جی، وہ ٹوپیاں جو ہے وہ سی کے اور بن کے وہ گزارا کیا کرتے تھے، اور جناب انہوں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، نہ نماز چھوڑی تو نہ اوپر آ چھڑیا، یعنی اپنے بھائیوں کو بھی قتل کروایا، باپ کو جیل میں ڈلوا دیا حکمرانی کی خاطر۔ تو ان کے یعنی تصویر کے دو رخ ہوا کرتے تھے، حکمرانی میں جب یہ آتے تھے تو اسی طریقے سے جس طرح دنیاوی حکمران ہوتے ہیں اسی قسم کی بدماشیاں کرنا، اپنی حکومت کو قائم کرنے کے لیے مخالفین کو کاٹ دینا، کوئی شریعت کی پابندی کا خیال نہ کرنا، اور دین پہ چلنے کی باری آتی تھی تو دیندار بھی ہوتے تھے۔ جس طرح ہمارے کے پی میں کئی لوگ ہیں ہیروئن کی اسمگلنگ بھی کر رہے ہیں، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ہمارا کاروبار ہے، یعنی وہ پیرلل میں دونوں چیزیں لے کے چلتے ہیں۔ ہمارے علماء کی اکثریت کا بھی یہی حال ہے، حرام خوریاں بھی اسی طریقے سے جاری ہیں، اور باقی گیٹ اپ جو مذہبی ہے وہ اڈاپٹ کیا ہوا ہے اسی طریقے سے۔ تو یہ سارے کے سارے معاملات حکمرانوں کے ساتھ لگے رہتے تھے، ان میں یہ کمزوریاں رہتی تھیں۔ ہاں صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے ایک اسپیشل پروٹیکشن دی تھی۔ خلفائے راشدین نے جو انویژنز کی ہیں وہ انویژنز نہیں تھی، بلکہ وہ عذاب استحصال کا کوڑا تھا جو پڑا رومنز کے اوپر اور پرشین کے اوپر، اور اس کا ذکر سورہ توبہ کی آیت نمبر 29 میں موجود ہے کہ 3 آپشن رکھے جائیں گے، یا تو اسلام قبول کر لو، یہ دنیا کے ہر غیر مسلم کے لیے 3 آپشن نہیں ہے، ان کے لیے ہے جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو مبعوث اس حوالے سے کیا تھا کہ آپ نے اپنی مبارک زندگی میں ان پہ حجت تمام کر دی،
بات کے تو مسلمانوں پہ ابھی تک حجت تمام نہیں ہو رہی ہے. ایک فرقہ دوسرے کو کافر کہہ رہا ہے اور دوسرا کہہ رہا ہے جی میں جنتی فرقہ ہوں, باقی سب دوست کی ہیں, اس لیے کہ نبی دنیا میں موجود نہیں ہے. ہاں نبی علیہ السلام نے اپنی مبارک زندگی کے اندر جو لوگ موجود تھے ان پہ حق واضح کر دیا تھا. اللہ کی غیبی تائید کے ذریعے لوگوں کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ یہ شخصیت غیر معمولی شخصیت ہے. لہٰذا جن لوگوں کو نبی علیہ السلام نے خطوط لکھے اپنی مبارک زندگی میں, صرف انہی لوگوں تک صحابہ کرام علیہم رضوان نے جا کے ان کے سامنے یہ 3 شرائط رکھی ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 29 میں. یا تو اسلام قبول کر لو, یا پھر ہمیں جزیہ دو. جو مسلمانوں نے سالانہ ایک ٹیکس رکھا ہوا تھا کافروں کے اوپر, وہ بڑا تھوڑا سا تھا, اس سے زیادہ ٹیکس تو مسلمان خود دیتے ہیں بیت المال میں زکوٰۃ کی شکل میں. وہ آپ سمجھ لیں 4 دینار تھے سونے کے سالانہ. ہر کافر نے بیت المال میں 4 دینار سونے کے دینے ہوتے تھے. صحیح بخاری مسلم میں, ابو داؤد ترمذی میں اس کی ڈیٹیلز ملتی ہیں آپ کو. مشکات کی دوسری جلد میں جہاد والے چیپٹر کے اینڈ پہ آپ کو مل جائیں گی یہ ساری احادیث. 4 دینار آج کے آپ سمجھ لیں 1.5 تولے سونے کے برابر بنتے ہیں. 1.5 پونے 2 لاکھ روپیہ ٹیکس سال پورے کا. اور اس کے اگینسٹ مسلمانوں نے ان کی حفاظت کرنی ہے, جو بہت مشکل کام تھا کیونکہ قبائلی سسٹم تھا. قبائل ایک دوسرے پہ ٹوٹتے رہتے تھے. حتیٰ کہ جب کبھی یہ ڈیسیژن کرنا ہوتا کہ ہم نے علاقہ مسلمانوں نے چھوڑنا ہے تو جزیہ لیا وہ بھی کافروں کو واپس کر دیا جاتا تھا کہ بھائی اب ہماری کوئی ذمہ داری نہیں, ہم نے اگر ایڈوانس جزیہ لیا تو یہ اپنے پاس رکھو اور ہم اس پیسے کو بھی استعمال نہیں کریں گے. یعنی اتنی ایمانداری تھی. تو 1.5 تولے سونا, 4 دینار سونے کے 4 دینار یا 40 سکے جو ہے وہ چاندی کے جنہیں درہم کہا جاتا تھا. دونوں کی ایکویلنٹ ایک ہی ویلیو ہوتی تھی. اس زمانے میں 20 دینار آج کا 7.5 تولے سونا بنتا ہے, اور 200 درہم یعنی چاندی کے سکے وہ آج کا 52.5 تولے چاندی کے ایکویلنٹ تھا اس زمانے کے اعتبار سے, جب سونا اور چاندی کی آپس میں ریشو جو ہے وہ 1 اور آلموسٹ 7 کی تھی. اب تو 1 اور 100 کی ہو چکی ہے. آج تو سونے کا نصاب ہی دیکھا جائے گا. اس پہ الگ سے میری ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ دوسری شرط ہوتی تھی. تیسری شرط یہ ہوتی تھی کہ اگر تم نے اسلام قبول نہیں کرنا, جزیہ بھی نہیں دینا, تو پھر ہم سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اور اسی کے تحت پرشین امپائر کے خلاف جنگ یرموک اور باقی چھوٹی موٹی جنگیں لڑی گئیں, اور رومنز کے خلاف جنگ یرموک اور باقی اور جنگیں لڑی گئیں. تو جنگ یرموک میں جب شکست ہو گئی رومنز کو, تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ ہم مسلمانوں کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے, تو وہ جزیہ دینے پہ آمادہ ہو گیا. آج کے اربوں ڈالرز اس وقت مسلمانوں کو جزیہ ملتا تھا. پرشینز جو ہیں وہ چونکہ ذرا سخت مزاج کے لوگ تھے, لڑاکو تھے, جنگجو تھے, وہ آخری وقت تک مسلمانوں سے لڑتے رہے, حتیٰ کہ قادسیہ میں ان کی پوری سلطنت ہی ختم ہو گئی. انہوں نے جزیہ نہیں دیا تو مجوسی دنیا سے آپ سمجھ لیں آلموسٹ ان کی ساری حکومت ختم ہی ہوگی, وہ پوری کی پوری مسلمانوں کے پاس آ گئی. رومنز نے اپنی باقی جو بچی کچی سلطنت تھی وہ بچا لی جزیہ دے کے. تو یہ 3 شرائط ہوا کرتی تھیں, یا تو اسلام قبول کرو, یا جزیہ دے دو, یا پھر جنگ کے لیے آمادہ ہو. جنگ کا مطلب ہی سیدھا قتال ہے. تو ان 3 چیزوں کی بنیاد جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی دعوت رسالت ہے, اس کی بنیاد کے اوپر یہ سب کچھ کیا گیا. اب آج یہ کام نہیں کیا جائے گا کہ آپ کافروں سے ان کے ملک چھیننا شروع کرتے ہیں. یہ ایک معاملہ کمپلیکس ہے. یہ بعثت کے بعد اللہ تعالیٰ انبیاء کے ذریعے جو حجت تمام کرتا ہے نا, اس کے اگینسٹ یہ سب کچھ ہوتا ہے. ورنہ تو آپ کافروں سے کو دنیا میں رہنے کا حق ہی نہیں دیں گے. اس طرح نہیں ہوگا. ہاں وہ کافر جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے حق واضح کیا, انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا, ان پہ اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا. اور پھر اس میں ایک اور چیز بھی رکھی گئی کہ جزیرہ نما عرب کو اللہ نے اپنے ساتھ مخصوص کر لیا کہ عرب کی سرزمین میں کوئی کافر رہ بھی نہیں سکتا. سورہ توبہ میں آیات نازل ہوگی کہ مشرکین کو یہاں سے نکال دو, اور نہیں نکلتے تو جہاں پائے جائیں گے قتل کیے جائیں گے. جس طرح کہ اگلی قوموں پر اللہ کی طرف سے عذاب آتا تھا جب پیغمبروں کا انکار ہوتا تھا, تو 23 سال تو انہوں نے بھی انکار کیا تھا. تو اس دفعہ عذاب جو ہے وہ صحابہ کی تلواروں کے ذریعے ہے. خیر یہاں تک نوبت ہی نہیں آئی ہے, وہ اکثریت نے اسلام قبول ہی کر لیا فتح مکہ کے موقع کے اوپر جب یہ اناؤنسمنٹ کی گئی. صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کو امیر حج بنا کے نبی علیہ السلام نے 9 ہجری میں بھیجا تھا, فتح مکہ سے اگلے سال. اور پیچھے سے سورہ توبہ کی آیات نازل ہو گئی کہ اعلان کر دو آج کے بعد کوئی مشرک حج پہ نہیں آئے گا. یہ واحد حج تھا جو مشرکین اور مسلمانوں نے اکٹھا کیا تھا 9 ہجری کا, کیونکہ اگلا حج 10 ہجری کا نبی علیہ السلام نے خود کرنا تھا. حجۃ الوداع تھا 11 ہجری میں, تو آپ حج تک زندہ ہی نہیں رہے, رخصت فرما کے دنیا سے. تو حضرت ابوبکر صدیق کو نبی علیہ السلام نے امیر حج بنا کے بھیجا. پیچھے سے آیات نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام نے سیدنا علی کو اور بعض اصحاب کو ساتھ بھیجا کہ آپ نے جا کے میرے بہاف کے اوپر میدان عرفات میں بھی اور منا کے اندر بھی اناؤنسمنٹ کرنی ہے کہ آندہ سے کوئی مشرک حج کے لیے نہیں آئے گا, عرب کی سرزمین چھوڑ کے چلے جاؤ, یا اسلام قبول کرو یا یہاں سے چلے جاؤ, اور اگر یہ نہیں کرو گے, اسلام قبول نہیں کرو گے یا یہاں سے نہیں جاؤ گے تو قتل کیے جاؤ گے. لیکن یہ خاص جزیرہ نما عرب کے لیے. جزیرہ نما عرب میں کوئی نہ تو کوئی کسی غیر مسلم کا معبد ہوگا, نہ کوئی بت خانہ ہوگا, نہ کوئی کلیسا ہوگا, نہ کوئی گرجا ہوگا, صرف عرب کی سرزمین کے لیے. ادر دین عرب کا معاملہ بالکل ڈفرنٹ ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عرب کو اپنے لیے چوز کر لیا قیامت تک کے لیے. حتیٰ کہ عرب کی سرزمین میں اگر کوئی منافقت کی بنیاد پہ مسجد بنائے گی, مسجد ضرار, تو وہ بھی سورہ توبہ میں آیا کہ نبی علیہ السلام کو حکم دیا گیا اسے گرائیں. لیکن یہ وہی کے ذریعے, اس بنیاد پہ آپ آج کسی کی مسجد نہیں گرا سکتے, ورنہ تو بریلوی اہل حدیثوں کی ساری مسجدیں گرا دیں گے. اہل حدیثوں کے ہاتھ حکومت ہے, انہوں نے بریلویوں کی کوئی نہیں چھوڑنی. سنی شیعہ کی گرا دیں گے, شیعہ سنی کی گرا دیں گے.
تو اس معاملے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نبی علیہ السلام کے کیس میں جو احکامات ہیں اور آج کے احکامات جہاد اور قتال کے حوالے سے، یہ اس میں ڈفرنس اس حوالے سے آپ نے دیکھنا ہے۔ تو یہ جو آیت آئی نا، لا اکراہ فی الدین، دین قبول کرنے کے بارے میں کسی کے اوپر جبر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی کو الگ کر دیا ہے، یعنی تلوار کے زور پہ آپ نے کسی کو مسلمان نہیں کرنا۔ تو صحابہ کرام نے بھی تلوار کے زور پہ کسی کو مسلمان نہیں کیا، 3 شرائط رکھی ہیں، ورنہ تو ایک ہی شرط رکھی جاتی نا کہ یا کلمہ پڑھو ورنہ کاٹ دیے جاؤ گے، نہیں، یا کلمہ پڑھ لو یا ٹیکس دینے کے لیے تیار ہو جاؤ، یعنی تم دوسرے درجے کے شہری بن کے مسلمان حکومت کے انڈر ہوگے، لیکن تمہیں مذہبی آزادی ہوگی، تمہارا کوئی کلیسا نہیں توڑا جائے گا، تمہارا کوئی گرجا خانقاہ نہیں توڑی جائے گی، اسی طریقے سے تمہارے ٹیمپلز بھی چلتے رہیں گے، اور اگر یہ نہیں کرو گے تو پھر لڑائی کے لیے ماتا ہو جائے۔ تو یہ اس آیت کے حوالے سے کلیریفیکیشن ضروری ہے، کیونکہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھی اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے، ایک طرف تو قرآن کہہ رہا ہے کہ دین کے بارے میں کوئی جبر نہیں ہے، دوسری طرف تلوار کیوں مسلط کی؟ تو اس کے پیچھے نبی علیہ السلام کی بعثت کا معاملہ تھا، اور اس میں بھی آپ دیکھیں صرف ایبسولوٹلی تلوار مسلط نہیں ہوئی ہے، بلکہ آپشن رکھے گئے ہیں کہ ذمہ بن کے رہ سکتے ہو جزیہ دے کے، اور عرب کی سرزمین کے لیے آیا کہ وہاں پہ تم جزیہ دے کے بھی نہیں رہ سکتے، وہ چھوڑنا ہوگا تمہیں۔ اور وہ الٹیمیٹلی نبی علیہ السلام کی جو بخاری مسلم میں آخری وصیتیں آئی ہیں، ان میں سے ایک وصیت یہ تھی کہ یہودیوں کو عرب کی سرزمین سے نکال دینا۔ تو حضرت عمر کے دور میں پھر الٹیمیٹلی ان کو عرب کی سرزمین سے نکال دیا گیا، اور آج تک پھر وہاں سے نکلے ہوئے ہیں، دوبارہ واپس نہیں آ سکے وہاں پہ۔ اچھا، اس آیت کو مس یوز بھی کرتے ہیں ہمارے مسلمان، سیکولر قسم کے مسلمان، وہ کہتے ہیں نہیں دیکھیں لا اکراہ فی الدین کا مطلب ہے دین کے بارے میں کوئی جبر نہیں، یعنی کوئی نماز روزہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سود کھاتے رہو اور آرام خوریاں کرتے رہو، کوئی دین میں تو جبر نہیں، جس کی مرضی دین پہ چلے، جس کی مرضی نہ چلے۔ یہ کافروں کے اعتبار سے ہے کہ کافر کو آپ تلوار کی نوک پہ مسلمان نہیں کر سکتے۔ مسلمان جو ہو گیا ہے نا، اس کے لیے دوسری آیات ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو۔ ٹنڈا مسلمان نہیں اللہ کو چاہیے، لولا لنگڑا، پورا اسلام، یا تو دفاع ہو جاؤ، اسلام قبول ہی نہ کرو۔ اگر اسلام قبول کرنا ہے تو روزوں والا خدا بھی وہی ہے جو نمازوں والا خدا ہے، یہ نہیں کہ رمضان میں خدا کو مان رہا ہوں اور غیر رمضان میں اپنی مرضی کی زندگی گزار رہا ہوں۔ نمازوں والے خدا کو تو میں مانتا ہوں، رزق حلال کا حکم دینے والے اور حرام سے منع کرنے والے میں خدا کو نہیں مانتا، یہ نہیں ہوگا۔ لا اکراہ فی الدین، دین قبول کرنے کے بارے میں کوئی جبر نہیں، اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں کہ جو مسلمان دین قبول کیے ہوئے ہے اس کو دین پہ چلنے کے معاملے میں کوئی سختی نہیں ہے۔ سر ابو داؤد میں حدیث ہے بچہ 10 سال کا ہو جائے اس کو مار کے نماز پڑھوانی ہے، تو نبی اسلام کو یہ آیت نہیں آتی تھی لا اکراہ فی الدین؟ جو مسلمان ہوگا اس کے اوپر دین کی پابندیاں ہوں گی۔ دنیاوی طور پہ بھی آپ دیکھیں، کوئی شخص کہے کہ میں پاکستانی فوج میں ملازمت اختیار کروں گا، لیکن میں فوج کی وردی نہیں پہنوں گا، بوٹ نہیں میں پہن سکتا، اس کے باوجود میں فوج میں ملازمت اختیار کرنا چاہتا ہوں، تو کیا فوج میں اس کو ملازمت دی جائے گی؟ وہ کہیں گے کہ بھائی آپ نے ملازمت کرنی ہے نہیں کرنی آپ کی اپنی مرضی ہے، ہم کب کہہ رہے ہیں کہ آپ فوج ضرور اختیار کریں، لیکن ونس آپ فوجی بنیں گے تو فوج کا سارا ڈسپلن SOPs آپ کو فالو کرنے پڑیں گے۔ اسی طریقے سے ونس جو بندہ مسلمان ہو گیا وہ یہ لا اکراہ فی الدین کے پیچھے نہیں چھپ سکتا۔ یہ کافروں کے بارے میں ہے، کیونکہ ساتھ ہی آ گیا قد تبین الرشد من الغی، بے شک ہدایت کو گمراہی سے الگ کر کے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے، اور آگے دیکھ لیں ساتھ ہی ذکر آ گیا فمن یکفر بالطاغوت، جو کوئی طاغوت کا کفر کرے گا، یعنی اللہ کے مقابلے پہ جو بھی کھڑا ہے چاہے وہ شیطان ہے یا انسان ہے وہ طاغوت ہے۔ یہ اردو میں لفظ طغیانی استعمال، طغیانی کب آتی ہے؟ جب دریا یا سمندر اپنی حدود سے باہر نکل جائے، تو یہ جو طاغوت ہے وہ اپنی حد سے باہر نکلا ہوا ہے، اللہ کے ساتھ شریک لوگ اسے ٹھہرا رہے ہیں۔ تو جو کفر کا طاغوت کرے، طاغوت کا کفر کرے گا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور ایمان لائے گا اللہ پر۔ آپ دیکھیں کہ کفر مسلمان نے پہلے کرنا ہے، ایمان بعد میں لے کے آنا ہے، اور کفر کس کا کرنا ہے؟ اللہ کے مقابل ہستیوں کا۔ تو ہمارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے، سارے جھوٹے خداؤں کی نفی، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ پہلے ہم کفر کا طاغوت کا کفر کرتے ہیں اور پھر ہم اللہ پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا جو کوئی کفر کرے گا طاغوت کا اور ایمان لائے گا اللہ پر، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے تو ایسا مضبوط کڑا ہلکا پکڑ لیا، ایسی مضبوط زنجیر پکڑ لی ہے، لن انفصام لہا، جو کبھی نہیں ٹوٹے گی۔ پرانے زمانوں میں جب بحری جہازوں کو لنگر انداز کیا جاتا تھا نا سمندر یا دریا کے کنارے کے اوپر، تو بڑے بڑی زنجیریں اس کے ساتھ ہوتی تھی، وہ لنگر باندھے جاتے تھے، کیونکہ ڈرفٹ کی وجہ سے پھر وہ دوبارہ ساحل سمندر سے دور چلے جاتے ہیں جہاز، کیونکہ پانی تو مسلسل چل رہا ہوتا ہے، اور دریا میں تو ویسے ہی چل رہا ہوتا ہے نا، سمندر میں تو رکا ہوا بھی جو ہے وہ ویوز کی شکل میں ہوتا ہے، دریا میں تو مسلسل چل رہا ہوتا ہے، اس میں تو آپ کشتی ایک جگہ روک ہی نہیں سکتے جب تک اسے باندھ نہ دیں۔ تو وہ عروۃ الوثقی، یعنی ایسا مضبوط چین باندھی جاتی تھی کہ وہ یہ نہ ہو کہ وہ چین ایسی کمزور ہو کہ جب پانی جہاز کو بہا کے لے جائے تو وہ ساتھ چین کو بھی توڑ دے۔ جس طرح اگر آپ نے کسی جو ہے وہ مضبوط قسم کے بیل کے ساتھ باریک سی رسی باندھی ہو، تو جب وہ بیل وہ چھڑائے گا تو رسی بھی ٹوٹ جائے گی۔ تو ظاہر ہے بحری جہاز کے تو اتنے بڑے بڑے وزن کشتیوں کے ہوتے تھے، اور جب وہ پانی میں اس کو آپ باندھتے ہیں تو پیچھے سے زور کا ریلا آیا اور وہ کشتی کو بہا گیا تو ساتھ سنگل بھی نہ ٹوٹ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ جو کوئی کفر کا طاغوت کا کفر کرتا ہے اور اللہ پر ایمان لاتا ہے نا، تو وہ ایسا مضبوط زنجیر پکڑ لیتا ہے جو کبھی ٹوٹے گی نہیں، جیسا کہ اس بحری جہاز کے لیے اس زنجیر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی کے نام کے اوپر سید جواد نقوی صاحب نے اپنے مدرسے کا نام رکھا ہے نا عروۃ الوثقی۔ آپ کو سمجھ آئی کہ یہ کیا نام رکھا ہے انہوں نے؟ لن انفصام لہا، جو کبھی نہیں ٹوٹے گا۔
واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا اور علم والا ہے۔ اب اگلی آیت جو ہے نا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 257، وہ بھی بہت کریٹیکل آیت ہے، جس میں بتایا جائے گا کہ اللہ کا ولی کون ہے۔ ایک تو وہ ولی ہے جو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، یعنی جس کے سب سے زیادہ کپڑے اترے ہوئے ہوں گے وہ اتنا بڑا ولی ہوگا، جنہوں کہتے ہیں الف ننگا ہوئے گا تو سب سے بڑا ولی ہوئے گا۔ ایک وہ ولی کا کانسیپٹ ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن میں دے رہا ہے۔ اللہ کے نزدیک جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا اور سچے دل کے ساتھ اسلام میں داخل ہو گیا وہ اللہ کا ولی ہے۔ یہ وہ کہتے ہیں نا جی وہ ہمیں کیا پتا کون ولی ہے کون نہیں ولی ہے، اور ایک طرف یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف اپنے بابوں کو ولی بھی ڈکلیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں ہم جن لوگوں کے بارے میں یہ کلیم کرتے ہیں نا کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ ہمارا حسن ظن ہے۔ مثلا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ اور اہل بیت اللہ کے اولیاء میں سے ہیں، جو مرتے دم تک ایمان پر قائم رہے، یہ شرط ہے اس میں۔ اس کے بعد صحیح العقیدہ تابعین تبع تابعین اولیاء اللہ میں سے ہیں۔ تبع تابعین کے بعد امام بخاری امام مسلم آ جاتے ہیں، ان کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے، تو ہم ان کو رحمہ اللہ کہتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں۔ اس اعتبار سے تو اولیاء اللہ ہیں یہ کہ صحیح العقیدہ ہے۔ ایک وہ جو ولی قطب غوث کی یہ ٹرمنالوجی جو تصوف میں بنائی ہوئی ہے، اس اعتبار سے بھی یہ اولیاء اللہ ہیں ان کے نزدیک بھی۔ ہمارے نزدیک تو سارے کلمہ گو یہ اولیاء اللہ ہیں، اور اس کی دلیل یہ آیت آ رہی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے اہل ایمان کا، جو بھی ایمان لے آئے اللہ اس کا ولی ہے، مطلب دوست۔ جب اللہ دوست ہو گیا تو وہ بھی اللہ کا دوست ہے۔ جس کو اللہ اپنا دوست بنا لے وہ یہ کلیم کر سکتا ہے کہ میں اللہ کا دوست ہوں۔ باقی یہ کہنا کہ وہ ولی کامل ہے یا نہیں ہے، وہ کامل والے الفاظ چھوڑے، وہ تو اللہ کو ہی پتہ ہے۔ وہ تو پھر ہم مولا علی کے بارے میں ہی کہیں گے، بخاری و مسلم میں حدیث ہے، کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور صحابہ کہتے ہیں ہمیں پوری رات نیند نہیں آئی کہ وہ خوش نصیب کون ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام نے صبح مولا علی کو بلایا، ان کو آشوب چشم تھا، اپنی مبارک لعاب تھوک مبارک ان کی آنکھوں میں لگایا، شفا ہوئی، اور اپنے مبارک ہاتھوں سے زرہ باندھ کے کافروں کی طرف روانہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے شفا دی۔ تو یہ تو بہت بڑا ٹائٹل ہے کہ زندگی میں کسی کو بتا دیا جائے کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت کرتے ہیں، تو بہت اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ باقی عام تمام اہل ایمان جو ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں، اور آپ کسی بھی کلمہ گو اہل قبلہ کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ اس اعتبار سے یہ اللہ کا ولی ہے۔ کیوں؟ کہ وہ ایمان لے آیا، اللہ کا دوست بن گیا۔ اب دوست ظاہر دوست میں کمزوریاں بھی ہو سکتی ہیں، سارے دوست تو ایسے نہیں ہوتے ہیں جو پرفیکٹ ہوں، لیکن ایک ڈیٹم لیول کے اوپر وہ اللہ سے دوستی گانٹھے ہوئے ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہوئے ہیں، اور جو اللہ رسول پہ ایمان نہیں لاتا وہ شیطان کا ولی ہے۔ دنیا میں دو ہی اولیاء ہیں، یا اللہ کا ولی ہوگا یا شیطان کا ولی، تیسرا کوئی نہیں ہوگا۔ اب مجھے بتائیں کتنا ظلم ہے کہ اگر آپ کسی اہل قبلہ اہل کلمہ مسلمان کو یہ کہہ دیں کہ یہ اللہ کا ولی نہیں ہے تو پھر شیطان کا ولی ہوگا۔ اور اگر کوئی کہتا ہے نہیں یہ ولی کہنے سے مراد میری یہ ہے کہ ولی کامل نہیں ہے، یہ گنہگار بھی ہو سکتا ہے، ہمیں کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ کوئی محبوب ہے یا نہیں ہے، تو سر وہ تو ہمیں پھر کسی کے بارے میں بھی نہیں پتا سوائے جن کے لیے کوئی سند نازل ہوئی ہے۔ ہم جن کو بڑے وثوق کے ساتھ بھی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، بڑے بڑے بزرگوں کو، ان کے بارے میں بھی ہم کلیم تو کوئی نہیں کر سکتے، اگرچہ ہمارے یعنی حسن ظن ہے اور ان کی خدمات ہمیں بتا رہی ہیں کہ یہ اللہ کے اولیاء ہیں جن کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں۔ تو آڈے تو پھر بھی میں ڈکلیئر نہیں کرنا، میں اینا دی گل کر رہا ہوں، تو آڈے انتظار ہی نہیں رہا، یعنی جن کو میں کلیم کیے ہوئے ہوں، اور جن کو میں کلیم کیے ہوئے ہوں وہ واقعی اس اعتبار سے اولیاء اللہ ہیں کہ ان کو آپ بھی مانتے ہیں، ان کا کون انکار کر سکتا ہے؟ باقی کوئی بھی ایک جو مسلمان ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کا ولی کہہ سکتا ہے۔ میں نے بھی کئی ویڈیوز میں کہہ دیا ان علماء سو کے بارے میں جنہوں نے میرے خلاف جھوٹے پراپوگنڈے کیے، تو میں نے کہا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی میرا اعلان جنگ ہے اس کے خلاف، تو اللہ نے دنیا میں انہیں ذلیل کیا ہے۔ تو کہتے ہیں اس نے دعوی ولایت کر دیا ہے، وہ میں دعوی ولایت تو اپنے مخالفین کے لیے بھی کرنے کے لیے تیار ہوں اگر ان کا عقیدہ صحیح ہو تو، کیونکہ جو اہل ایمان ہے وہ اللہ کا ولی ہے۔ تو باقی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی جو جن کو ہم اولیاء اللہ ڈکلیئر کریں گے وہی صرف اولیاء اللہ ہوں گے، تو وہ آپ نے جن کو ڈکلیئر کیا تھا ہم نے ان کی کتابوں سے گستاخانہ عبارتیں نکال دی ہیں، تو اب آپ خود فیصلہ کریں کہ ان کے بارے میں آپ نے کیا حکم لگانا ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں یہ کتابیں تبدیل ہو گئی ہیں وہ خود اچھے تھے، تو انہی کتابوں کے ذریعے ان کا تعارف تھا، جب تعارف ہی ختم ہو گیا پھر اچھے برے ولی تو بات ہی ختم ہو گئی، بندہ ہی نہیں ایگزسٹ کر رہا۔ اگر بخاری شریف ختم ہو جاتی ہے تو امام بخاری کا وجود ختم، کیونکہ ان کا تعارف تو یہ کتاب ہی تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان جنگ ہے جو اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی کرے۔ اور آپ دیکھیں وہ لوگ جو لوگوں سے نذرانے لیتے ہیں، لوگوں کے پیسے پہ پلتے ہیں اور لوگوں کے چندوں کے ذریعے باقی لوگوں کو کھلاتے ہیں، تو کہتے ہیں دیکھیں نہیں بزرگوں کا لنگر چل رہا ہے، وہ لنگر انہوں نے خود چلایا ہے۔ امیر لوگوں سے ہتھیاتے ہیں، 1 کروڑ روپیہ ہتھیا کے 10 لاکھ روپیہ وہ سلطانہ ڈاکو